الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ اللہ کے محبوب بندے لیے حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں کا کچھ ذکر کرتے ہیں، ان کی زندگی کے کچھ احوال آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور خاص کر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان واقعات کو آپ کے سامنے بیان کریں جس سے ہم اپنے لیے کچھ نصیحت کے مدنی پھول چن سکیں۔ آج بھی ایسے ہی ایک بڑے پیارے، مقبول اور عالم دین، بہت ساری خصوصیت کے حامل اللہ کے محبوب بندے کا ذکر کریں گے۔ آج ماہ ذوالقعدہ شب ہے، آج جو شب ہے یہ دوسری شب ہے، تو اسی کی مناسبت سے آج ایک مبارک شخصیت کا ذکر کریں گے۔ کون شخصیت ہے اور کیوں آج کی شب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، عرض کرتا ہوں۔ پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج جس مبارک شخصیت کا ہم ذکر کریں گے، یہ مبارک شخصیت ان کی ماہ ذوالقعدہ کی دوسری شب میں دنیائے سنیت کے عظیم پیشوا، سنیوں کے رہبر و رہنما، آسمان رضویت کے نیر تابہ، مصنف بہار شریعت، صدر الشریعہ، بدر الطریقہ، حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوگا۔ انہوں نے ماہ ذوالقعدہ الحرام کی دوسری شب اس دار فانی سے پردہ فرمایا تھا، اور آج دوسری شب ہی ہے، گویا کہ ان کے عرس کی تاریخ ہے، تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم انہی کا ذکر خیر سنیں گے، اور ان کی مبارک زندگی کے گوشوں کا جو حسین گوشے ہیں جس سے ہم بہت کچھ اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے میں ان کی زندگی کے کچھ ابتدائی حالات، ان کا حلیہ مبارک اور ان کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں، تاکہ اللہ کے ایک ولی کے متعلق ہمیں معلومات بھی حاصل ہو سکے۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی، یہ 1300 ہجری بمطابق 1882 عیسوی میں یوپی، ہمارے ملک عزیز ہندوستان، اس کا ایک اسٹیٹ ہے، اس کی ایک ریاست ہے یوپی، اس کے قصبہ مدینۃ العلماء گھوسی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دادا حضور خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں مبارک شخصیت فن طب کے بڑے ماہر تھے۔ فن طب یعنی میڈیکل فیلڈ میں مہارت رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے دادا حضرت مولانا خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے گھر پر حاصل کی، حضور صدر الشریعہ نے، پھر اپنے قصبے ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں جا کر گوپال گنج کے مولوی الہی بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کچھ تعلیم حاصل کی۔
پھر جونپور پہنچے، یہ بھی ہمارے ملک ہندوستان کا ایک یو پی کا ہی ایک قصبہ ہے، جونپور پہنچے اور اپنے چچا زاد بھائی جو عالم تھے، استاذ تھے، استاذ مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کچھ اسباق پڑھے۔ پھر جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم دین کے چھلکتے ہوئے جام آپ نے نوش فرمائے، اور یہیں سے درس نظامی کی تکمیل کی، یعنی آپ نے درس نظامی کی تکمیل کا ہونا یعنی عالم بن جانا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے درس نظامی کی تکمیل یہی سے مکمل کی۔ پھر دور حدیث کی تکمیل پیلی بھیت میں استاذ المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کی۔ حضرت محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں اور بہت اللہ کے ولی بھی ہیں۔ یہ اپنے اس شاگرد کی خود تعریف کرتے ہیں، ان کی علمی صلاحیت کرتے ہوئے آپ اپنے ہونہار شاگرد کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کی صلاحیتوں کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے پڑھا ہے۔ حالانکہ آپ کے شاگرد بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ اگر مجھ سے حقیقی معنوں میں کسی نے علم سیکھا ہے، پڑھا ہے، تو وہ امجد علی نے پڑھا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت ہی خوبصورت گندم گو یعنی گندمی رنگ، مضبوط اور قوی جسم کے مالک تھے۔ آپ کا حلیہ مبارک بیان کر رہا ہوں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت ہی خوبصورت رنگ یعنی گندمی، جیسے گورے رنگ میں کچھ رنگ میں تھوڑا سا پیلا رنگ مائل، پیلے رنگ کا اس میں شمار ہو جائے تو یہ گندمی رنگ، گیہوں کے رنگ کی طرح جب یہ رنگ ہو جاتا ہے اسے گندمی رنگ کہا جاتا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت ہی خوبصورت گندمی رنگ کے تھے، مضبوط اور قوی جسم کے مالک تھے۔ چہرے مبارک وجی یعنی پروقار اور با رونق تھا، رنگت گندمی، کشادہ پیشانی کے ساتھ بڑی بڑی چمکدار آنکھیں تھیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھویں گھنی اور داڑھی مبارک بھی کافی گھنی تھی، جس میں مبارک بھرا ہوا لہیم شہیم اور اسمارٹ جسم تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قد مبارک میانہ اور معتدل تھا، بہت زیادہ اونچے بھی نہیں تھے اور بہت پست قد کے بھی آپ نہ تھے، درمیانہ تھا، معتدل آپ کا قد مبارک تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی صلاحیت کیسی تھی، اس کا خود آپ کے استاذ محترم جو ہے مولانا وسیع احمد صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبانی آپ نے سنا کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو وہ امجد علی اعظمی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات سے کہ آپ کی ذہانت کیسی ہوگی کہ آپ کے استاذ محترم خود آپ پر رشک کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کا علم سیکھنے کا چرچا کر رہے ہیں۔ تو اب سنیں کہ آپ کیسے قوت حافظہ کے مالک تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ دوران طالب علمی حافظے کی قوت، شوق و محبت اور محنت اور ذہانت کی وجہ سے تمام طلباء سے بہتر سمجھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی یاد رہتی جیسے ابھی ابھی دیکھی یا سنی ہو۔ برسوں پہلے کوئی عبارت دیکھی تھی، کوئی بات سنی تھی یا پڑھی تھی تو وہ برسوں تک یاد رہتی، اور جب بیان کرتے، جب اس روایت کو بتاتے یا اس پڑھی ہوئی سنی ہوئی عبارت کو بتاتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ابھی ابھی دیکھی یا سنی ہے۔ 3 مرتبہ کسی عبارت کو پڑھ لیتے تو یاد ہو جاتی۔ ناظرین اکرام، ایک ہمارے چونکہ ایک سلسلہ جو ہم لاتے ہیں اللہ کے محبوب بندے، اس میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہم کچھ عبرت کے، نصیحت کے مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں۔
وہ بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلہ رہے گا۔ میں یہاں ناظرین کو ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے واقعی میں خدا داد صلاحیت عطا فرمائی ہوتی ہیں، قوت حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ کسی عبارت کو ایک بار دیکھا یا چند بار پڑھا تو وہ حفظ ہو جاتی ہیں، یاد ہو جاتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے، ان کو کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے اس کی تکرار کرنی پڑتی ہے، بار بار پڑھنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ چیز، وہ عبارت، وہ روایت، وہ حکایت، وہ آیت یا جو کچھ یاد کرنا چاہتا ہے وہ بہت دیر کے بعد میں یاد ہوتی ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ چاہے ذہن کمزور ہی کیوں نہ ہو، ہم نے جس نفع بخش علم کو حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے تو ہمیں اپنی کند ذہنی کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو کوشش کرتا ہے، عربی کا مقولہ ہے من جدہ وجدہ، یعنی جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو جو انسان کسی چیز کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے وہ چیز بالآخر اسے یاد ہو ہی جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو عمل دنیا میں جتنا دشوار گزار ہوگا، میزان عمل پر وہ اس کے لیے اتنا زیادہ وزندار ہوگا۔ تو اگر کسی کو کوئی چیز یاد کرنے میں، اگر وہ دینی علم ہے، قرآن کا حفظ کر رہا ہے، وہ یاد ہونے میں اس کو بڑا تکرار کرنی پڑتی ہے، یاد کرنے کے لیے جلدی یاد نہیں ہوتا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے، تو بنسبت اس کے جس کو چند مرتبہ پڑھنے پر یاد ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ ثواب اس کوشش کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا کسی کا اگر ذہن کمزور ہے تو احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور جس چیز کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اس سے قدم پیچھے نہ ہٹائیں، بلکہ اس کی کوشش میں لگے رہیں۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا تو ضرور وہ عبارت، وہ آیت، جو کچھ کوشش کر رہے ہیں یاد کرنے کی، وہ یاد ہو ہی جائے گی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حافظے کی مضبوطی کا سوال کرتے رہیں، لیکن ہمت ہرگز نہ ہاریں۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ ابھی آپ نے ابتدائی حالات میں یہ بات سنی کہ آپ کے والد ماجد بھی اور آپ کے دادا جان بھی یہ فن طب کے ماہر لوگ تھے۔ تو حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں اگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پٹنہ کے ایک عالم دین تھے، انہوں نے اپنے شہر کے مدرسے کے لیے وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک پرنسپل اور ایک استاد کی خواہش کی کہ آپ کسی ایسے عالم دین کو ہمیں دے دیں جو عالم بھی ہو، وہ ہمارے مدرسے میں تدریس بھی کرے اور پرنسپل صدر مدرس کا منصب بھی سنبھال سکے۔ تو حضرت وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو، صدر الشریعہ کو، اس مدرسے میں بھیجا۔ استاذ کے حکم پر آپ پہنچے۔ جب آپ نے شروعات میں طلبہ اکرام کو پڑھایا تو آپ کی پڑھانے کی صلاحیت کو دیکھ کر جو وہاں جنہوں نے بلایا تھا، وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین تھے، وہ اتنے متاثر ہوئے کہ ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو عالم تھے، جو اس مدرسے کے بانی تھے، انہوں نے اس مدرسے کی تعلیمی ساری امور، تعلیم کے سارے امور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سپرد کر دیے۔ آپ ان تعلیمی امور کو بھی سنبھالتے، تدریس بھی کرتے اور پرنسپل کے منصب پر بھی کام کرتے۔ پھر جو بانی تھے، جو عالم دین تھے، ان کا کچھ وقت کے بعد میں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس مدرسے کی باغ دوڑ کچھ نااہل لوگوں کے، نا علم لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں اب وقت گزارنا یہ دشوار ہے، تو آپ نے اس مدرسے سے استعفیٰ دے کر اپنے وطن لوٹ آئے۔ پھر آپ کے والد صاحب کے مشورے سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یعنی صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فن طب کی تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے لیے آپ لکھنؤ چلے گئے۔ 2 سال میں تحصیل و تکمیل کے بعد پھر واپس اپنے ملک آئے، اپنے شہر آئے اور مطب شروع کر دیا، یعنی آپ نے اپنا خود کا کلینک شروع کر دیا۔
خاندانی پیشہ تھا، خدا داد صلاحیت و قابلیت ورثہ میں وراثت میں ملی ہوئی تھی، تو آپ کا مطلب شروع ہوتے ہی کامیابی کے ساتھ چل پڑا کہ آپ کا گھریلو پیشہ تھا، اور اس طرح یہ سلسلہ بھی شروع ہوا اور ذریعہ معاش سے آپ مطمئن ہو گئے۔ 1329 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواہش ہوئی کہ میں اپنے استاذ محترم کو بھی یعنی ان کی زیارت بھی کر لوں اور پیر و مرشد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی زیارت کر لوں۔ جب حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو ان سے گفتگو کے دوران، صدر الشریعہ سے گفتگو کے دوران یہ بات آپ کو پتہ چلی کہ آپ نے تدریس کا کام، دین کی خدمت کا کام، پڑھانے کا کام چھوڑ دیا ہے اور آپ نے اپنا مطب یعنی کلینک شروع کیا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک عالم بھی تھے، ولی بھی تھے، اور اپنے اچھے شاگرد کا، جس فن کا وہ ماہر ہیں کہ وہ تدریسی صلاحیت رکھتے ہیں، علم بھی بہت اچھا ہے، تو وہ اس فن سے دور ہو کر کسی اور کام میں اپنا وقت گزار رہے تو آپ کو دلی تکلیف پہنچی۔ لیکن آپ کو پتہ تھا کہ اب ان کا سفر میرے پاس سے نکل کر بریلی شریف کی طرف اعلیٰ حضرت کے پاس ہوگا، تو حضرت وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خط لکھا جس میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ آپ جو ہے صدر الشریعہ کو سمجھائیں کہ یہ مطب کا کام چھوڑ کر پھر سے دین کے کام میں، تدریس کے کام میں، علم کی اشاعت میں مشغول ہو جائیں۔ لہٰذا صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں وہ تحریر لے کر جب پہنچا تو کہتے ہیں کہ میں جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت نے مجھ سے دریافت فرمایا، پوچھا کہ مولانا کیا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی میرا کلینک ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مطب بھی اچھا کام ہے، ڈاکٹری، فن طب کا کام، یہ بھی اچھا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں العلم علمانی، علم الادیان و علم الابدان، یعنی علم دو ہیں، علم دین اور علم طب۔ پھر اعلیٰ حضرت اپنے مرید کو اور ایک اچھے عالم دین کو یہ چیز کا احساس دلا رہے ہیں کہ تم کسی اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم دین کی اشاعت، علم دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مطب کا کام، فن طب، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی علم ہے، لیکن تم کسی اور کام کے لیے ہو۔ کیا پیارا انداز اعلیٰ حضرت نے اختیار کیا، اور اس میں اعلیٰ حضرت کی کرامت بھی ہے جو خود صدر الشریعہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے میری تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ العلم علمانی، علم الادیان و علم الابدان، یعنی علم دو ہیں، علم دین اور علم طب، مگر مطب کرنے میں خرابی یہ ہے، کلینک چلانے میں خرابی یہ ہے کہ صبح صبح پیشاب دیکھنا پڑتا ہے۔ اس ارشاد کے بعد مجھے، یعنی صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد کے بعد مجھے پیشاب دیکھنے سے انتہائی نفرت ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا کشف تھا، کیونکہ میں امراض کی تشخیص میں قارورہ یعنی پیشاب ہی سے مدد لیتا تھا، اور یہ اعلیٰ حضرت کا تصرف تھا کہ قارورہ بینی یعنی مریضوں کا پیشاب دیکھنے سے مجھے نفرت ہو گئی۔ یعنی آپ اگر کسی مریض کی بیماری تشخیص کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ صبح صبح اس کا پیشاب منگا کر وہ چیک کرتے ہوں گے اور پھر پتہ کرتے ہوں گے کہ اس شخص کو بیماری کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ بیماری کی تشخیص کس انداز سے کرتے ہیں، لیکن یہ کرامت تھی اعلیٰ حضرت کی۔ صرف پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو، کہا کہ میں کلینک چلاتا ہوں، تو فرمایا کہ کلینک اچھا کام ہے، فن طب بھی ایک علم ہے، لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ اس میں صبح صبح پیشاب دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، اور کہتے ہیں کہ بڑے لطف فرمایا، اعلیٰ حضرت نے مجھ پر بڑا لطف فرمایا اور مجھ سے فرمایا کہ اب آپ کو میرے پاس ہی قیام کرنا ہے، اور فرمایا کہ تمہارا دل لگنے کے لیے تم کچھ تحریری کام کرو۔ اعلیٰ حضرت نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کچھ تحریری کام عطا فرما دیے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تحریری کام کرتے تھے، اور آپ کے ذمہ بہت سارے کام لگا دیے گئے تاکہ آپ کا دل علم دین کی اشاعت کے کام میں، علم دین کو فروغ دینے کے کام میں، دین کی تبلیغ کے کام میں، دین کی اشاعت کے کام میں
لگا رہیں۔ اس پر پھر اعلیٰ حضرت نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پاس رکھا اور اپنے پاس کچھ کام بھی عطا فرما دی۔ ناظرین اکرام، بات ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے مرید خاص صدر الشریعہ کی، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس پیارے انداز سے اپنے مرید کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ ان کی صلاحیت کسی اور چیز میں ہے، لیکن ان کا وقت کسی اور چیز میں جا رہا ہے، تو اپنے مرید کو اس فن کی طرف جس سے دین کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری اور آپ کی اب ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں، آج دعوت اسلامی انڈیا کے جامعات چل رہے ہیں، آج دعوت علماء اہل سنت مدارس چلا رہے ہیں، بہت سارے طلبہ اکرام پڑھتے ہیں، کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، گھریلو حالات یا سبق یاد نہ ہونے، کمزور ذہن کی وجہ سے کچھ لوگ درمیان میں اپنا جو پڑھائی کا معاملہ ہے وہ روک دیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، کسی دنیاوی کام کاج میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں۔ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اگر کسی ایسے طالب علم کا ہمیں پتہ چلے کہ وہ ماہر، وہ اگر دین کا علم حاصل کرتا تو دین کے لیے فائدہ مند ہوتا، اور وہ دین کا علم چھوڑ کر دنیا کے کاموں میں لگ گیا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے سمجھائیں، اسے دین کا علم حاصل کرنے کی طرف پھر سے لائیں۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہاں والدین کے لیے بھی ہے کہ والدین بھی غور کریں کہ اگر آپ کا بچہ علم دین حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے تو اسے علم دنیا کی نظر نہ کرے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا علم جتنا اس کے لیے ضروری ہے وہ دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو علم دین بھی سکھائے، اس کا ذہن بنائے دین سیکھنے کے لیے۔ اگر قرآن پورا یاد نہیں کر سکتا ہے تو قرآن کی کچھ صورتیں یاد کرنے کی طرف اس کا ذہن لے جائے، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے معاشرے میں لا علمی کا دور دورہ یہ ختم ہوگا اور لوگ علم دین کی طرف آنا شروع ہوں گے۔ صدر الشریعہ کی زندگی کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، اس سے کیا ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روزانہ کا جدول کچھ اس طرح تھا کہ بعد نماز فجر ضروری وظائف و تلاوت قرآن کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پریس کا کام انجام دیتے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کام آپ کے ذمے لگائے ہوئے تھے ان میں سے ایک پریس کا کام تھا، تو آپ وہ پریس کے کام میں مصروف ہو جاتے، پھر فوراً مدرسے جا کر تدریس فرماتے۔ منظر اسلام جو بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کی مزار کے بالکل قریب مدرسہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا قائم کردہ ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں تدریس فرماتے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد مستقلاً کچھ دیر تک پھر پریس کا کام انجام دیتے تھے۔ نماز ظہر کے بعد عصر تک پھر مدرسے میں تعلیم دیتے۔ بعد نماز عصر مغرب تک اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رب العزت کی خدمت میں نشست فرماتے، یعنی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ جا کر بیٹھتے۔ بعد مغرب عشاء تک اور عشاء کے بعد سے 12 بجے تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں فتویٰ نویسی کا کام انجام دیتے۔ فتوے لکھا کرتے تھے، بعض وہ فتوے ہوتے جو اعلیٰ حضرت فتویٰ دے رہے ہیں تو آپ اس کو تحریر کرتے، بعض آپ خود فتوے دیتے، سوال آیا تھا اس کا آپ فتویٰ دیتے۔ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عشاء کے بعد سے رات 12 بجے تک، مغرب کے بعد سے عشاء تک، پھر عشاء کے بعد سے لے کر رات 12 بجے تک فتویٰ نویسی کا کام کرتے۔ اور سوئی کتنے بجے ہیں اب وہ سمجھے سنیں، اس کے بعد گھر واپسی ہوتی، 12 بجے تک کام کرتے پھر گھر واپسی ہوتی، اور کچھ تحریری کام کرنے کے بعد تقریباً 2 بجے رات میں آرام فرماتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آخر زمانے حیات تک، یعنی کم و بیش 10 سال تک روزمرہ کا یہی معمول رہا۔ 2 بجے سوتے، پھر صبح فجر میں اٹھتے، فجر کی نماز ادا فرماتے، پھر اوراد و وظائف تلاوت کا کام، پھر 1.5-2 گھنٹے پریس کا کام، پھر تدریس کا کام۔ یہی آپ کی زندگی کا ایک معمول تھا، روٹین تھا۔ سونے کا وقت کتنا؟ صرف 3 سے 4 گھنٹے، یہ آپ آرام فرماتے۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس محنت شاقہ و عزم و استقلال سے اس دور کے اکابر علماء تک حیران تھے
کہ یہ سوتے اتنا کم ہے، کام اتنا زیادہ کرتے ہیں، تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی حضرت ننھے میاں مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا امجد علی کام کی مشین ہے، یہ کام کی مشین ہے، اور وہ بھی ایسی مشین جو کبھی فیل نہیں ہوتی۔ بعض مشین ایسی ہوتی ہے جو بہت زیادہ اگر چلائی جائے، اس کا استعمال زیادہ کیا جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ صدر الشریعہ ایسی مشین ہے کہ جو کبھی فیل نہیں ہوتی۔ یہ دن بھر کی روٹین ہے، پھر آرام اتنا کم، لوگ حیران، اور خود اعلیٰ حضرت کے بھائی جان تعریفی کلمات کہتے ہوئے کہتے کہ یہ تو کام کی مشین ہے، اور ایسی مشین کہ جو کبھی فیل نہیں ہوتی۔ یہ مصروفیت ہے، اس کے باوجود آپ کے گھر میں وقت گزارنے کا انداز کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ صدر الشریعہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین اور فقیہ ہونے کے باوجود بھی عاجزی و انکساری کے پیکر تھے۔ ان کی عاجزی اور سنتوں سے محبت ہی تھی کہ استاذ الاساتذہ، یعنی اتنے سارے استادوں کے بھی استاد، بہت بڑے استاد ہونے کے باوجود انہیں گھر کا کام کاج کرنے میں کوئی شرم نہ آتی تھی۔ گھر کا کام خود کرتے تھے، گھر میں ترکاریاں چھیلتے، کاٹتے اور دوسرے کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گھر کے کام کاج سے کسی بھی قسم کا عار محسوس نہ فرماتے، شرم محسوس نہ کرتے، بلکہ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے بخوشی سب کام انجام دیتے تھے۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی بن پڑے اور کوئی عذر نہ ہو تو گھر کا کام کاج بخوشی کرنے کی کوشش کیا کریں۔ والدہ کا کام میں ہاتھ بٹائیں، بہن کے کام میں ہاتھ بٹائیں، اپنے والد صاحب کے کام میں مدد کریں، بچوں کی امی ہیں ان کے کام میں مدد کریں۔ گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا یہ محسن انسانیت، شمع بزم ہدایت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی کام کرنے میں شرم و عار محسوس نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص گھر کا کام کرنے میں۔ اور اگر کوئی گھر کا کام نہ کرنے اور اس سے کترانے میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے تکبر آتا ہے کہ میں کیسے کروں، اگر تکبر کی وجہ سے وہ گھر کا کام نہیں کرتا تو علماء کیا فرماتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ گھر کے کام نہ کرنے اور اس سے کترانے کو علماء نے تکبر کی علامت میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے رسالے تکبر کے صفحہ نمبر 34 پر ہے کہ اپنے گھر کے کام کاج کرنے، بازار سے سودا سلف اٹھا کر لانے کو اگر کوئی اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، کسر شان سمجھتا ہے، تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ اگر کوئی کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میں کیسے یہ اٹھا کے لاؤں، میں کیسے یہ گھر کا کام کروں، میری شان نہیں ہے، اگر کوئی اس وجہ سے کام نہیں کرتا ہے تو اس کا یہ فعل تکبر کی وجہ سے کہلائے گا۔ لہٰذا اے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم گھر کے کام کاج میں بھی اپنا ہاتھ بٹائیں۔ اعلیٰ اپنے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ نے یہ زندگی میں گھریلو پہلو اور جو آپ کو اعلیٰ حضرت کی طرف سے دیے ہوئے کام کا انداز بھی سنا۔ اس کے باوجود جب رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا وقت آتا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ نماز با جماعت کے آپ پابند تھے۔ اگر کبھی مؤذن کو اذان دینے میں تاخیر ہو جاتی تو آپ اس کا انتظار نہیں کرتے، وقت ہو جاتا تو آپ خود اذان پڑھ دیتے۔ یہ آپ کی عادت کریمہ تھی۔ نماز با جماعت کے بڑے پابند تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ اجمیر شریف کے سفر میں، اجمیر میں ایک مرتبہ آپ کو شدید بخار آیا، اور بخار اتنا بڑا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ دوپہر سے پہلے غشی طاری ہوئی اور عصر تک رہی۔ حافظ ملت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خدمت کے لیے حاضر تھے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ کو جب ہوش آیا، آپ کو جب آپ کی غشی ختم ہوئی، آپ کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے سوال یہ دریافت کیا کہ کیا وقت ہے، یعنی ظہر کا وقت ہے یا نہیں، ختم ہو گیا۔ حافظ ملت نے عرض کی کہ اتنے بج گئے ہیں، اب ظہر کا وقت نہیں رہا۔ یہ سن کر صدر الشریعہ کو اتنی اذیت پہنچی کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ حافظ ملت نے دریافت کیا کیا حضور کو کہیں درد ہے، کہیں تکلیف ہے؟ فرمایا بہت بڑی تکلیف ہے۔
کہ ظہر کی نماز قضا ہو گئی۔ حافظ ملت بھی عالم دین ہے، مفتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضور بے ہوش تھے، بے ہوشی کے عالم میں نماز قضا ہونے پر کوئی مواخذہ یعنی قیامت میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو صدر الشریعہ فرمانے لگے کہ آپ مواخذہ یعنی پوچھ گچھ کی بات کر رہے ہیں، وقت مقررہ پر اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے تو محروم رہا، یعنی میں اس لیے رو رہا ہوں، ٹھیک ہے مواخذہ قیامت میں نہیں ہوگا، لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتا تو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے میں محروم رہا۔ اے ناظرین اکرام، ہم اولیاء اکرام کو ماننے والے ہیں، صرف انہی کی بات نہیں، جتنے اولیاء اکرام ہم دیکھیں تو ان کی زندگی میں ایک نمایاں پہلو ملتا ہے کہ نمازوں کے پابند تھے، با جماعت نماز پڑھتے تھے۔ جو شریعت جب جماعت واجب کرتی ہیں، فرض کرتی ہیں، لازم کرتی ہے، اس وقت میں نمازوں کے پابند تھے، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم بھی نمازوں کے پابند ہیں؟ یہ جماعت کی پابندی کا ان کا عالم یہ ہے، اور ہم صرف ابھی تو میں بات کر رہا ہوں کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر بات آئے گی کیا نماز پڑھتے ہیں تو کیا جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ ہم سب اگر اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے ظاہر بھی کریں کہ ہم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ ہم جس بھی اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں، یوں تو ہمیں سارے اولیاء سے پیار ہے، تو ہمیں سارے اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ابھی صدر الشریعہ کی بات کریں، ان سے بھی محبت ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو تین باتیں پتہ چلی: علم دین حاصل کرنا، اور اگر علم رکھتے ہیں تو دوسروں تک پہنچانا۔ دوسری بات پتہ چلی کہ کاروباری مصروفیت، گھریلو مصروفیت، تدریس کی مصروفیت سب ہے، لیکن آپ گھر کے کام کاج میں گھر والوں کا ساتھ دیتے، تو کیا ہم گھر کے کام کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں؟ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، اتنی مصروفیت ہے، آرام صرف 3 سے 4 گھنٹے کا ہے، اس کے باوجود نمازوں کی پابندی ہے۔ میں اور آپ غور کریں، کیا ہم بھی نمازوں کے پابند ہیں؟ کیا ہم بھی با جماعت نماز پڑھتے ہیں؟ اگر سوال ہاں میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر میرے سوال کا جواب اگر ہاں میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر جواب نہیں میں ہے کہ ہم گھر کے کام کاج نہیں کرتے، نہ علم سیکھتے ہیں، اور اگر سیکھا ہے تو دوسروں تک نہیں پہنچا رہے، یا ہمارا معاملہ نمازوں میں سستی کا ہے، تو آئیے اللہ کے ولیوں سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ان چیزوں کے پابند بنیں۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ان سب کا پابند بنیے اور اپنی زندگی کو سنواریے، ان کے نقش قدم پر چل کے جنت کے راستے پر آئیے۔ ہمارے سلسلہ اللہ کے محبوب بندے کا سلسلے کا وقت مختصر ہوتا ہے، ہمارے سلسلے کا وقت بھی مکمل ہوا۔ ان کی زندگی سے، ان کے واقعات سے ضرور عبرت حاصل کرے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ولی اور بالخصوص آج ماہ ذوالقعدہ کی اس دوسری شب کے میں حضور صدر الشریعہ کے صدقے ہمیں عالم بھی بنائے، علم پہنچانے والا بھی بنائے، ہمیں گھر کے کام کاج کرنے میں بھی گھر والوں کا ساتھ دینے اور ساتھ ساتھ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت مکمل ہوا، پھر آنے والی جمعہ کو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کسی محبوب بندے کا اللہ کے کسی محبوب بندے کا پھر ذکر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر رہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے